اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین۔ قال المعصوم علیہ السلام الدعاء مخ العبادہ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کی اصل ہے، بنیاد ہے اور عبادت کی جان ہے۔ مختلف دعاؤں کا مجموعہ جو ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام سے مروی ہے، اور مختلف دعائیں مختلف حوائج کی برآوری کے لیے منقول ہیں، مفاتیح الجنان میں ہیں، مصباح المتہجد اور دیگر کتب میں دعائیں ہیں۔ مومنین مومنات اپنی حوائج کی برآوری کے لیے اور حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے دعاؤں کو تلاوت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، خدائے ذوالجلال بھی فرماتا ہے، اے میرے پاک حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میں تمہاری پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ آج آپ کی خدمت میں مختصر دعا ہے، دعائے غریق، ایک مشہور دعا ہے اور اہم دعا ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ یہ دعا انسان کو خاص طور پر مشکلات، فتنے، آزمائش، پریشانیاں اور ان مصائب کے وقت پڑھنے کی تشویق اور ترغیب دیتی ہے کہ انسان اس دعا کو پڑھے، اور یہ دعا ایک غرق ہونے والے کی مانند مدد طلب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ دعا امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اور عبداللہ بن سنان رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مجھے امام نے فرمایا تم پر ایک فتنے کی آزمائش آئے گی جس میں نہ تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہوگی اور نہ کوئی رہنما، اور اس فتنے سے نجات پانے والا صرف وہ شخص ہوگا جو دعائے غریق پڑھے۔ تو یہ عبداللہ بن سنان عرض کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا مولا دعائے غریق کیا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو ثابت رکھنا میرے دل کو مثلا تیرے دین پر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ تو پھر میں نے عرض کیا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار۔ وہ عبداللہ بن سنان کہتا ہے ثابت رکھنا میرے دل کو تیرے دین پر۔ امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ دلوں اور روشنی کو، آنکھوں کو پلٹنے والا ہے، دلوں اور آنکھوں کو پلٹنے والا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا ہے ویسا کہو۔ وہ کہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔ تو اس میں یا مقلب القلوب ہے، اس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یا مقلب القلوب، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر جو کیا گیا ہے وہ دلوں کو موڑنے والا ہے، یعنی اللہ ہر دل کی حالت کو تبدیل کرتا ہے۔ ثبت قلبی علی دینک، اس کا مطلب ہے کہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا اللہ سے درخواست ہے کہ وہ انسان کے ایمان کو مضبوط رکھے اور اسے کسی فتنے یا شبہے کا شکار نہ ہونے دے۔ اسی لیے تو امیر کائنات فرماتے ہیں کہ آخر الزمان میں جو شخص ثابت قدمی یعنی ایمان کی ثابت قدمی کے ساتھ
اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، یعنی ثابت قدم ہو اور اسے موت آئے ثابت قدمی کی حالت میں، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اتنا پروٹوکول مولا کائنات دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر الزمان میں ثابت قدمی جو ہے وہ اہم ترین چیز ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے فتنے، آزمائش، مختلف قسم کی باتوں کو سننا اور پھر ان میں سے صحیح بات کو اخذ کر لینا، عمل کرنا، اور باطل بات کو چھوڑ دینا اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، یہ کافی مشکل امر ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم کی خدمت میں مولا کائنات عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ مجھے کب موت آئے گی، کب شہادت آئے گی؟ تو پیغمبر اکرم نے جب امیر کائنات کو خوشخبری دی کہ اے علی، آپ کے سر مبارک پر، فر کے مبارک پر ایک تلوار کا وار لگے گا اور شقی اشقی الاولین والآخرین عبد الرحمن ابن ملجم مارے گا، تو اس وقت امیر کائنات نے یہ نہیں کہا کہ وہ تلوار لگے گی تو کتنا سخت ہوگا میرے لیے، تو مولا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت میں ایمان پر ثابت قدم ہوں گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بے شک اے علی، آپ ایمان پر ثابت قدم ہوں گے۔ یعنی امیر کائنات ثابت قدمی جو ہے ایمان پر، حالانکہ وہ کل ایمان ہیں، لیکن پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ کیا میں ثابت قدم ہوں گا؟ تو ثابت قدمی جو ہے ایمان پر وہ نہایت ضروری ہے۔ یا رحمان یا رحیم، اللہ کی بے پایان رحمت اور اس کی شفقت کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے اس میں، جو ہر حال میں انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر رحمت خدا نہ ہو تو ہم ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، لہذا رحمت خدا ضروری ہے۔ جو لمحہ بلمحہ، یعنی ہماری زندگی کا ہر سانس اللہ کی رحمت کا مرہون ہے۔ ہم کہتے ہیں رحمت کیسے ہوتی ہے؟ سب سے بڑی رحمت خدا کی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی، البتہ اس سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد والے محمد کا گھرانہ عطا کیا اور ان کی ولا عطا کی۔ لیکن اس دنیا میں زندگی اور لمحہ بلمحہ اگر خدا کی رحمت کٹ جائے تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری زندگی کی ڈور کٹ جائے گی۔ لہذا ہم تو مادی نعمتوں کو رحمت کے عنوان سے لیتے ہیں نا، لیکن جو معنوی ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ دعا کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ دعائے غریق خاص طور پر ان حالات میں پڑھی جاتی ہے جب انسان مشکل یا آزمائش میں ہو، فتنے میں ہو، جب کسی واضح رہنمائی کی کمی محسوس ہو، یا جب دل میں کسی قسم کی بے چینی ہو، بے قراری ہو۔ یہ دعا دل کو دین پر ثابت قدم رکھنے اور اللہ کی رحمت اور ہدایت طلب کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ اس دعا کے فوائد: یہ دعا انسان کو کسی بھی فتنے یا مشکل وقت میں اللہ کی ہدایت اور رحمت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس دعا کا پڑھنا انسان کے دل ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اسے دین پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کو اپنی ہدایت پر مضبوط رکھنے کی درخواست کی جاتی ہے کہ تاکہ انسان کسی بھی فتنے کا شکار نہ ہو۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہوا دعائے غریق ایک اہم روحانی دعا ہے جو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتی ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جب وہ فتنوں یا مشکلات میں انسان جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، تو پھر انسان اس دعا کی تلاوت کرتا ہے تو خدا ذوالجلال اس دعا کے صدقے میں اس مومن کی مشکلات کو حل فرماتا ہے۔ لہذا انسان یقین رکھے کہ یہ دعا جو میں پڑھ رہا ہوں، اور دعا بھی اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح کے معصوم نے فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی طرف سے مشابہ الفاظ جو ہے اس میں ایڈ کر دیں، تو ایسی نہیں ہے، بلکہ جس طرح معصوم نے فرمایا ہے اس دعا کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ لہذا اب میں تھوڑی آواز میں آپ کی خدمت میں دعا تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ان دعا کے اس مجموعے پر اور جو معصومین علیہ السلام کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے اور یہ قیمتی خزانہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا وسیلہ تلاش کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔